السلام علیکم ناظرین بیبرس نے اسلامی لشکر طویل انداز میں میدان میں پھیلا دیا تاکہ تتاری ان کے مقابلے میں بکھر جائیں۔ جنگ کے آغاز سے قبل اپنے سے دگنا بڑا تتاری لشکر دیکھ کر مجاہدین کسی قدر مرعوب دکھائی دیے۔ بیبرس ان کے پریشان چہروں کو دیکھ کر کمزوری بھانپ گیا۔ اس نے ولولہ انگیز انداز میں غزوہ بدر کی مثال دیتے ہوئے ان کی ہمت و جرأت بڑھائی، اور پھر دونوں لشکر ایک دوسرے سے متصادم ہو گئے۔ جوشیل رضاکار مجاہدین نے شوق شہادت میں ایسی شجاعت و مردانگی کا مظاہرہ کیا کہ بیبرس خود بھی دنگ رہ گیا۔ بیبرس جنہیں نامکمل تربیت یافتہ سپاہی سمجھ رہا تھا، وہ تجربہ کار سپاہیوں سے کسی بھی طرح کم نہیں تھے۔ مسلمانوں کا پہلا حملہ اتنا زوردار تھا کہ تتاریوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ قطب بغا خان اس انہونی صورتحال سے جہاں متحیر تھا، وہیں اس نے اپنے تجربہ کار سالاروں کو تیزی سے بڑھ کر بگڑتی صفوں کو سنبھالنے کی ہدایت کی۔ سالاروں نے آگے بڑھ کر تتاری لشکر میں پھیلی ابتری کو ختم کرتے ہوئے انہیں دوبارہ منظم انداز میں بڑھایا تو مسلمانوں کے قدم ڈولنے لگے۔ بیبرس ہراول دستوں میں موجود رہ کر مختلف مقامات سے تتاریوں کو نقصان پہنچاتا رہا۔ مجاہدین نے جب اپنے سالار اعظم کو اپنے ساتھ یوں پرجوش پایا تو ان کے حوصلے بلند ہونے لگے۔ مملوک امراء پچھلے دستوں میں موجود تھے۔ بیبرس نے انہیں سختی سے ہدایت کی تھی کہ وہ اشارہ ملنے سے پہلے جنگ میں ہرگز حصہ نہ لیں۔ بیبرس نے جب اسلامی لشکر کو تتاریوں کے نرغے میں دیکھا تو اس نے منظم انداز میں پسپائی اختیار کرنے کا اشارہ کیا۔ مجاہدین اشارہ پا کر منظم انداز میں پیچھے ہٹنے لگے۔ اسلامی لشکر کی پسپائی دیکھ کر قطب بغا خان کے ساتھ ساتھ ہر تتاری سپاہی کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ زیادہ جوشیلے انداز میں آگے بڑھنے لگے۔ قطب بغا خان تتاری ہراول دستوں کی پیش قدمی کے ساتھ ساتھ دائیں اور بائیں بازو کے دستوں کو بڑھاتا رہا۔ وہ اسلامی لشکر کی کسی بھی جنگی چال سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس نے سالاروں کو ہدایت کی کہ وہ پھیل کر اسلامی لشکر کو حصار میں لے لیں۔ سالاروں نے حکم پا کر تیزی سے اسلامی لشکر کے گرد پھیلنا شروع کر دیا۔ بیبرس نے اس خدشے کے پیش نظر سپاہیوں کو زیادہ پھیلایا تاکہ انہیں حصار میں لینے کی کوشش میں تتاریوں کو اصلی مرکز سے دور ہٹنا پڑے۔ بیبرس اس وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جو ہی تتاری دستے حصار کے لیے کافی بکھر گیا اور ان کا حصار کسی حد تک مکمل ہونے لگا تو بیبرس نے مخصوص بغل بجانے کا اشارہ کیا۔ بغل بجتے ہی گھاتوں میں چھپے ہوئے مملوک دستے فلک شگاف آواز میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے باہر نکلے اور تتاری لشکر کو گھیرے میں لے لیا۔ وہ بری طرح تتاریوں پر ٹوٹ پڑے۔ قطب بغا خان یہ نئی صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے تتاری سالاروں سے کہا کہ وہ کسی بھی صورت میں تتاری لشکر کے گرد حصار نہ بننے دیں، بلکہ وہ لشکر کو دو پارٹوں میں جدا کر لیں۔ ناظرین، تتاری لشکر نئے حکم پر یوں تقسیم ہوا جیسے پانی اپنی جگہ سے الگ ہوتا ہے۔ ایک حصہ نرغے میں لیے ہوئے اسلامی لشکر سے نبرد آزما تھا تو دوسرا حصہ اندرونی حصہ سے الگ ہو کر مملوک سپاہیوں کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں تتاریوں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ تازہ دم مملوک دستے مخصوص تربیت کے حامل سپاہی ہیں اور ان سے نبٹنا آسان مرلہ نہیں ہے۔ عین جالوت کے میدان میں گھمسان کا رن جاری تھا۔ دونوں طرف سے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ اتنی تیزی اختیار کر گیا کہ ارض و سما کانپنے لگا۔ بیبرس اس معرکے میں اپنی حیرت انگیز عسکری صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ ساتھ ہی مملوک امراء سالار بھی بیبرس کے انداز پر داد دیے بنا نہ رہ پائے۔ بیبرس نے آغاز میں ہی اپنے لشکر کو طویل انداز میں پھیلا دیا تھا، جس کی وجہ سے تتاری لشکر کو انہیں مکمل طور پر گھیرنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ بیبرس مختلف حصوں میں گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچ جاتا اور اپنے سپاہیوں کو جم کر لڑنے سے روکتا۔ وہ انہیں ہدایت کرتا کہ وہ جم کر لڑنے کی بجائے اس انداز میں لڑیں کہ تتاری ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر تھکان اور کوفت کا شکار ہو جائیں۔ کبھی وہ کسی حصے کو پسپائی اختیار کرنے کی ہدایت کرتا تو کبھی کسی حصے کو پیش قدمی کا حکم سناتا۔ اسلامی لشکر بیبرس کی متضاد ہدایت پر کسی قدر پریشان بھی ہوا تھا، مگر اس نے کسی بھی مرلے پر اپنے امیر کی اطاعت سے روگردانی نہیں کی۔ تربیت یافتہ مملوک جاں بازو نے ایسی دلاوری کا مظاہرہ کیا کہ میدان جنگ تتاری لاشوں سے بھرنے لگا۔ رضاکار مجاہدین بھی مملوک سپاہیوں سے کچھ کم نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اپنی جرأت و شجاعت کے ایسے رنگ بکھیرے کہ تتاریوں پر ہیبت طاری ہونے لگی۔ یہ بیبرس کا ہی کمال تھا کہ اس نے عام نوجوانوں کو معمولی سی تربیت دے کر ایسا نڈر اور جوشیلا بنا ڈالا تھا کہ وہ اب تتاریوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے خوفی سے گزرے تھے۔ قطب بغا خان کے لیے یہ امر باعث حیرت تھا۔ وہ مسلمانوں کے کئی لشکروں کو شکست سے فاش دے چکا تھا
اور کئی نامی گرامی سلطان اس کی قیادت میں تتاری قوت کی مدد سے رن چکے تھے۔ وہ خود بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسے آج تک مسلمانوں کی کم ہمتی اور بزدلی سے ہی پالا پڑا تھا۔ وہ احتیاط و تدبیر سے کام لیتے ہوئے مسلسل دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہو گیا۔ بیبرس کی مخصوص عسکری چال میں تتاری لشکر بری طرح پھنس چکا تھا۔ اسے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اب تتاری لشکر کو ہزیمت سے بچایا نہیں جا سکتا۔ اس نے اپنے سالاروں کو ہدایت کی کہ وہ پسپائی اختیار کرتے ہوئے کسی بھی طرح تتاری دستوں کو اسلامی لشکر کے نرغے سے نکال لے جائیں۔ قطب خان کی یہ ہدایت منگول سالاروں کو سمجھ آ گئی، مگر حلیف صلیبی جنگجوؤں پر اس کا برا اثر پڑا۔ انہوں نے اسے فرار سے تعبیر کیا۔ جنگ کا نقشہ صلیبی حلیفوں کی سمجھ میں بخوبی آنے لگا۔ انہوں نے منظم انداز میں پسپائی اختیار کرنے کی بجائے فرار کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ان کی اس کوشش نے تتاری لشکر کی صفوں میں زبردست انتشار پیدا کر دیا۔ قطب خان نصرانی حلیفوں کی نادان حرکت پر پریشان ہو گیا۔ مجاہدین صلیبی مفروروں کے باعث پیدا ہونے والے انتشار سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور تتاری سپاہیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹنے لگے۔ تتاری اپنے حلیف مفروروں کے درمیان الجھنے لگے۔ قطب خان غیر متوقع صورتحال پر بری طرح بوکھلا اٹھا۔ اس نے غصیلے لہجے میں صلیبی حلیفوں کو تنبیہ کیا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ جتنی دیر میں وہ سنبھلتے اسلامی لشکر جرحانہ انداز میں تتاریوں پر ٹوٹ پڑا۔ بیبرس نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اسلامی لشکر کے تند و تیز حملوں نے مختصر وقت میں تتاری لشکر کے پر خچے اڑا کر رکھ دیے۔ گرجستانی اور ارمنہ پیدل دستوں کو مملوک جاں بازو نے بری طرح روند کر رکھ دیا۔ دوپہر ڈھلتے ہی جنگ فیصلہ کن مرحلے کی جانب بڑھ گئی۔ بیبرس کی حکمت عملی رنگ لی اور ایک دن کی مختصر جنگ میں تتاریوں کو شکست سے فاش ہوئی۔ تتاری لشکر میں موجود تمام علم گرا دیے گئے۔ مجاہدین اسلام نے وحشی اور شفاق تتاریوں سے اپنے عزیزوں کی ہلاکت کا بھرپور بدلہ لیا۔ 1.5 لاکھ کے قریب تتاری لشکر کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ قطب خان کو اہمی میدین کے ہمراہ زندہ گرفتار کر لیا گیا۔ تتاریوں کی ان جلوت میں شکست سے مسلمانوں کے دلوں پر چھئی ہوئی تتاری ہیبت پر مہلک ضرب لگی تھی۔ پچھلے 40 برس سے فتح و کمرانی سے ہمکنار ہونے والے تتاری امراء کو اپنی شکست پر گہرا تعجب تھا۔ قطب خان گرفتار ہونے کے بعد اپنے امراء سے مسلسل یہی کہتا دکھائی دیا کہ جاودانی آسمان کی قسم ہے، اس لشکر کا عرض انسانی سے تعلق نہیں ہے، یہ ضرور کوئی آسمانی لشکر ہے۔ بیبرس جنگ کے فیصلے پر بے حد مسرور اور پراعتماد دکھائی دیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو تتاری ہتھیار پھینک دے اسے نقصان نہ پہنچایا جائے، بلکہ اس کی مشقیں کس دی جائیں۔ اہم تتاری سالاروں کی گرفتاری کے بارے میں اس نے یہ حکم دیا کہ انہیں پابہ زنجیر اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ مملوک دستے مال غنیمت کی جانب متوجہ نہ ہوں، یہ کام رضاکار مجاہدین کو ہی کرنے دیا جائے۔ ایک مملوک امیر نے گرفتار تتاری سالاروں کے بارے میں دریافت کیا تو بیبرس نے صاف لفظوں میں کہا کہ ان کے بارے میں روزہ افطار کرنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا۔ ناظرین، متی الدین تیزی سے سیڑھیاں اتر کر قہوہ خانے سے باہر نکلا۔ اس کی عقابی نگاہیں اس اجنبی سیاہ پوش کی تلاش میں بھٹکنے لگیں۔ سورج ڈھلنے کے باعث بازار میں چہل قدمی بڑھ گئی تھی۔ اچانک اسے وہ سیاہ پوش تیزی سے ایک طرف بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ متی الدین نے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ وہ سیاہ پوش لاپرواہی سے چلتا رہا۔ متی الدین پوری احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ وہ اسے آج کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی سوال موجود تھے جن کے جواب اسے تشنا کیے ہوئے تھے۔ آخر وہ کیا چیز تھی جسے طلب کرنے کے لیے وہ سیاہ پوش شرح سے اس کا تعاقب کرتے ہوئے سمرقند تک پہنچ گیا تھا۔ اچانک چلتے ہوئے متی الدین کو یہ احساس ہوا کہ کوئی نادیدہ نگاہ اس پر جمی ہوئی ہے۔ جانے کیوں یہ احساس گہرا ہوتا گیا کہ کوئی نہ کوئی اس کے تعاقب میں چل رہا ہے۔ اس نے اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کے چہروں پر نظر ڈالی، مگر ان میں کوئی ایسی صورت دکھائی نہیں دی جس کے بارے میں اسے شک گزرتا۔ وہ دوہری پریشانی کا شکار تھا۔ اگر وہ رک کر اس نادیدہ نگاہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا تو وہ سیاہ پوش اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا، اور اگر وہ سیاہ پوش کی جانب متوجہ رہتا تو اس شخص کو تلاش نہیں کر سکتا تھا جو اس کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس نے تیزی سے فیصلہ کیا کہ اسے فی الوقت سیاہ پوش پر اپنی توجہ مرکوز رکھنا چاہیے، کیونکہ وہ اس کے سامنے تھا اور نگرانی کرنے والا کسی دوسرے وقت اس کے سامنے آ سکتا ہے۔ اگر سیاہ پوش گم ہو گیا تو وہ اس کی حقیقت کو کیسے جان پائے گا؟ اچانک سیاہ پوش نے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا۔
متی الدین اس کی غیر متوقع حرکت پر بوکھلا سا گیا۔ اس نے تیزی سے اپنے سامنے والے شخص کی آڑ لیتے ہوئے خود کو چھپایا۔ سیاہ پوش نے اپنے پیچھے آنے والوں پر سرسری نگاہ ڈالی اور اطمینان ہونے پر آگے بڑھ گیا۔ متی الدین اس کی نظروں سے بچ جانے پر کسی قدر مطمئن ہو گیا۔ وہ سیاہ پوش گنجان آبادی والے حصے میں پہنچ چکا تھا، یہاں اس کے کھو جانے کا قوی امکان تھا۔ متی الدین نے اپنے اندیشے کے پیش نظر درمیانی فاصلہ مزید کم کر دیا۔ سیاہ پوش کے انداز سے بے فکری جھلک رہی تھی۔ وہ دھیمی چال چلتے ہوئے ایک گلی میں داخل ہو گیا۔ متی الدین گلی کے نکڑ پر ٹھہر کر اوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ وہ کوئی بند گلی معلوم ہوتی تھی۔ سیاہ پوش کچھ دور جا کر ایک دروازے کے سامنے ٹھہر گیا۔ اس نے گلی کے دہانے کی جانب ایک نگاہ ڈالی۔ متی الدین تیزی سے پیچھے ہٹ گیا۔ لمحہ بھر کے بعد متی الدین نے دوبارہ گلی میں جھانکا تو اسے وہ سیاہ پوش دروازے میں داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کا پھڑ پھڑاتا لباس پل بھر میں اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ متی الدین گلی کی نکڑ پر کھڑا یہ سوچ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ متی الدین سیاہ پوش کی پناہ گاہ تک تو پہنچ گیا، مگر آگے کی کوئی راہ سوجھ نہیں رہی تھی۔ متی الدین ٹہلتے ہوئے انداز میں گلی میں داخل ہوا۔ وہ اس مکان پر ایک نظر ڈالنا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے وہ مکان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ لکڑی کا بھاری بھرکم دروازہ اسے دکھائی دیا جہاں کچھ دیر پہلے سیاہ پوش داخل ہوا تھا۔ اس نے مکان کی دیواروں پر نگاہ ڈالی جو کہ کافی بلند تھیں۔ گھوم پھر کر اس نے اسی طرح جائزہ لیا، مگر اسے اس گھر میں داخل ہونے کا کوئی دوسرا راستہ دکھائی نہیں دیا۔ اچانک ایک خیال اس کے ذہن میں کوندا کہ کیوں نہ بازار میں سے اس گھر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کی جائیں، کوئی نہ کوئی تو ضرور اس گھر کے بارے میں جانتا ہوگا۔ وہ دھیمے انداز میں چلتا ہوا گلی کی نکڑ پر پہنچا۔ بازار میں داخل ہوتے ہی متی الدین نے چاروں جانب نگاہ ڈالی اور کسی ایسے شخص کو تلاش کرنے لگا جو اس کے مقصد پر پورا اتر سکتا۔ اس کی نگاہ ایک عمر رسیدہ بڑے شخص پر پڑی جو کچھ فاصلے پر تسبیحوں اور نگینیوں کی دکان سجائے بیٹھا تھا۔ متی الدین کو وہ کسی قدر موزوں محسوس ہوا۔ متی الدین کے قدموں میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے کندھے پر کسی قدر دباؤ محسوس ہوا۔ وہ تیزی سے مڑا۔ وہ ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر داڑھی مونچھ کے روئیں نمایاں دکھائی دے رہی تھیں۔ متی الدین نے الجھے ہوئے انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ اس نوجوان کا ہاتھ متی الدین کے کندھے پر ابھی تک دباؤ ڈالے ہوئے تھا۔ کیا بات ہے؟ متی الدین نے نرمی سے دریافت کیا۔ تمہیں اس گھر کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے شاید؟ اس نوجوان نے پراسرار انداز میں کہا۔ متی الدین نوجوان کے غیر متوقع جواب پر ششدر رہ گیا۔ اس کے دل و دماغ میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ متی الدین سوچ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ہر موڑ پر اسے لگاتار عجیب اور پریشان کن حالات سے پالا پڑ رہا ہے۔ ناظرین، سلطان ملک مظفر کی رضامندی پا کر علاؤالدین لولو کا چہرہ مسرت سے سرشار ہو گیا۔ وہ جلد از جلد عرض فلسطین پہنچ کر بیبرس پر قابو پانے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کئی منصوبوں کے تانے بانے تشکیل پا رہے تھے۔ دوسری صبح اس نے سلطان ملک مظفر سے نامہ شہی حاصل کیا جس میں بیبرس کی منصب سلاری سے معزولی کا حکم سلطانی مہر کے ساتھ تحریر تھا۔ نامہ پاتے ہی وہ قاہرہ سے نکلا اور تیز رفتاری سے عرض فلسطین کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ولایت حلب کے حصول کے لیے دیوانہ ہو چکا تھا۔ اس کے ذہن میں پنپنے والی خواہش کی تکمیل کے جوش نے اس کے جسم میں جیسے شرارے بھر دیے۔ وہ ہوا سے باتیں کرتا ہوا عصر کے وقت انجلوت جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر جو منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ اس کے لیے بے حد تعجب انگیز تھا۔ تتاریوں کی کٹی پھٹی لاشوں سے اٹا ہوا میدان بیبرس کی فتح کا چیخ چیخ کر اعلان کر رہا تھا۔ وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بیبرس جیسا معمولی سالار تتاریوں کو ایسا بھیانک حشر کر سکتا ہے۔ میدان جنگ کی حالت زار دیکھنے کے بعد علاؤالدین لولو بیبرس کی شخصیت سے خاصا مرعوب دکھائی دینے لگا۔ مملوک دستے چوکس انداز میں پہرا دے رہے تھے جبکہ مجاہدین مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف تھے۔ اس نے ایک سپاہی سے بیبرس کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے خیمے میں موجود ہے۔ مختلف سپاہیوں کی رہنمائی میں علاؤالدین بیبرس کے خیمے تک جا پہنچا۔ بیبرس خیمے میں اپنے ساتھی مملوک امراء کے ہمراہ موجود تھا۔ علاؤالدین کی صورت دیکھتے ہی وہ لوگ سمجھ گئے کہ وہ کیا پیغام لایا ہوگا۔ علاؤالدین نے آگے بڑھ کر سب سے مصافحہ کیا اور انہیں فتح پر مبارکباد دی۔ کہو علاؤالدین، اچانک آمد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ایک مملوک امیر نے پوچھا۔ میں سلطان ملک مظفر کا حکم لے کر آیا ہوں۔
अलाउद्दीन लोलो मुख्तसरन बोला, कैसा हुक्म है? बेबरस ने हैरत का इजहार किया। सुल्तान मलक मुजफ्फर ने बेबरस की पेशकदमी के इक़दाम को बलाद मिस्र के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त ख़तरा और मुआहदा की खिलाफ वर्जी करार दिया है। जब बेबरस पर यह वाज़ेह कर दिया गया था कि वो ततारी लश्कर से जानबूझ कर मुबारज़त नहीं करेगा, तो उसने अर्ज़ फ़लस्तीन की जानिब क्यों कूच किया। लिहाजा बेबरस को सरकशी इख्तियार करने के बायस मनसब सलारी से माज़ूल कर दिया गया है और मुझे बेबरस को पाबे जंजीर दरबार में पेश करने का हुक्म दिया गया है। अलाउद्दीन झिझकते हुए बोला, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? तुम देख नहीं रहे कि बेबरस ने बलाद मिस्र के लिए क्या खिदमत अंजाम दी है? ततारियों को शिकस्त देना कोई मामूली बात नहीं है। हम अपने सलार की ऐसी बेहरमती बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ममलूक अमीर तिंक कर बोला, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम सब लोग दरबार सुल्तानी के इताअत गुजार हैं और अहकाम सुल्तानी की बजा आवरी हमारा फ़र्ज़ है। अलाउद्दीन ने यह अल्फाज चबा कर अदा किए, हम सब सुल्तान मलक मुजफ्फर के इस हुक्म की पोशीदा वजह अच्छी तरह जानते हैं। वो बेबरस के इस कारनामे का एजाज़ खुद हासिल करने का मुतमन्नी है। दरबार में बैठ कर ऐसे एजाज़ हासिल नहीं हुआ करते। इनके लिए मैदान जंग में उतर कर जवान मर्दी का मुजाहरा करना पड़ता है। सुल्तान को समझ लेना चाहिए कि अब ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। जब हम लोगों ने क़ियादत के लिए उसे दावत दी थी तो उसने कमाल मक्कारी से अपना पहलू बचा लिया और हम लोगों को आगे किया, ताकि अगर शिकस्त हो तो सुल्तान का दामन साफ रहे और हम अपनी जान से हाथ धो बैठें, और अगर फतह नसीब हो तो हमें सरकशी और बगावत जैसे घटिया इल्ज़ामात में मुलव्वस करके अपनी राह से हटा दिया जाए। एक ममलूक अमीर तलखी से बोला, तुम्हें मुंह खोलने से पहले अपनी बात तोड़ लेना चाहिए थी। तुम शायद इस हकीकत से गाफिल हो चुके हो कि सुल्तान मलक मुजफ्फर बलाद मिस्र का मुंतखब हुक्मरान है। उसके पास ताकत और इख्तियार है। वो चाहे तो ममलूक दस्तों को तुम्हारी सरकोबी के लिए रवाना करके तुम्हारा नामो निशान मिटा डाले। बगावत और हुकूमतदौरी करके अपनी जानों को ख़तरे से दो चार मत करो। अलाउद्दीन बिगड़ कर बोला, तुम हमें धमकाने की कोशिश मत करो अलाउद्दीन, वरना अच्छा नहीं होगा। एक ममलूक अमीर हत्थे से उकड़ता हुआ बोला, जाओ अपने सुल्तान से कह दो कि हम सब तहे दिल से बेबरस के मुहाफ़िज़ हैं और सुल्तान मलक मुजफ्फर को मूसा बिन नसीर की कहानी को दोहराने नहीं देंगे। एक ममलूक अमीर ने कहा। बेबरस ने अपने साथियों को पुरसकून रहने का इशारा किया और खुद अलाउद्दीन की जानिब मुतवज्जे हुआ। अलाउद्दीन, मुझे सुल्तानी हुक्म का बेहद एहतराम है, मगर हालात इस कदर मखदूज जहज इख्तियार कर चुके हैं कि वक्त का तकाजा यही है कि जिस काम का आगाज़ किया जा चुका है उसे पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। ऐसा करना बलाद मिस्र और मुसलमान दोनों के मफाद में है। अभी कुछ ऐसे इक़दाम उठाना बाकी हैं कि हलाकू खान की वापसी पर ततारी ख़तरे के तदराक का भरपूर इंतज़ाम किया जाए। बेबरस, मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह मुतफ़िक हूँ, मगर मैं सुल्तान के हुक्म के आगे क्या कर सकता हूँ? अलाउद्दीन लोलो ने पैंतरा बदलते हुए कहा, तुम वापस जाओ। सुल्तान मलक मुजफ्फर को सबसे पहले ततारियों की शिकस्त की नवीस सुनाओ और इसके बाद मेरी जानब से माजरत पेश करो कि मैं सुल्तान को मतला किए बगैर रवाना होने पर बेहद नादिम हूँ और इस अदा करता हूँ कि वो अपनी आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए हुक्म पर नज़र सानी फरमाए। मैं हमेशा रियासत का फर्मा बरदार रहा हूँ और आइंदा भी वफादार रहने का हलफ उठाता हूँ। सुल्तान मोहतरम ने जिस कर्ज का बोझ मेरे कंधों पर डाला था, मैंने बहुक्म बारी ताला उसकी बजा आवरी में किसी को तई से काम नहीं लिया और अब मैं बलाद शाम की जाने बढ़ रहा हूँ ताकि उन्हें ततारी आफा से पाक करके सुल्तान मोहतरम की रियासत में शामिल करके उनकी सल्तनत का दायरा वसी कर सकूँ। मेरा यूं वापस लौटना मुमकिन है कि सुल्तान को नागवार गुजरे। अलाउद्दीन ने मुख्तसरन कहा, तुम्हारी फसाहत और बलागत किस दिन काम आएगी? बेबरस हंस कर बोला। अलाउद्दीन बेबरस की बात सुनकर सोच में पड़ गया। उसका जहन तेज़ रफ्तारी से नई सूरत हाल का जायजा लेने लगा। अगर वो किसी हरबे से बेबरस को कायरा साथ ले जाने में कामयाब हो भी गया तो इन मुमकिन था कि ततारियों की शिकस्त की खबर सुनकर सुल्तान मलक मुजफ्फर का सारा गुस्सा धरा रह जाता और वो बेबरस की सरकशी को नज़रअंदाज कर देता। ऐसी सूरत में हलब की विलायत तो उसके हाथ से निकल जाती है। लिहाजा उसने फ़ौरन फैसला किया कि वो हलब की विलायत दूसरे तरीके से भी हासिल कर सकता है। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि सुल्तान मलक मुजफ्फर के जहन पर छई हुई गलतफहमी को रफ़ा कर दूँ, मगर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है? बेबरस उसकी बात पर दंग रह गया।
سلطان ملک مظفر نے حلب کی ولایت تمہیں دینے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ تم مجھے بخش دو تو میں تمہیں عتاب سلطانی سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دوں گا۔ علاؤالدین کی شرط سن کر بیبرس سمیت تمام مملوک عمرہ اپنی جگہ متحیر رہ گئے۔ بیبرس کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر گہری سانس لے کر گویا ہوا، علاؤالدین تمہیں شاید میرے بارے میں اندازہ لگانے میں غلط فہمی ہوئی ہے، میں حلب کی ولایت کا کبھی حریص نہیں تھا۔ اگر میں نے حلب کی ولایت پر اصرار کیا تھا تو اس کے پیچھے کسی کی ہدایت کار فرما تھی، اور میں اب بخوبی سمجھ سکتا ہوں کہ اس ہدایت کے پیچھے کیا راز تھا۔ تم بے فکر رہو، میں حلب کی ولایت کا حق تمہیں تفویض کر دوں گا۔ تم سلطان ملک مظفر کے پاس جاؤ اور اپنا کام مکمل کرو، میں تمہارے پیچھے اتتاری قیدی اور مال غنیمت روانہ کر رہا ہوں۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم جو کہتے ہو کر گزرتے ہو، تمہیں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں۔ میرا دل صرف مسلمانوں کے لیے دھڑکتا ہے، اگر میں نے سلطان کی حکم عدولی کی تو اس کے پیچھے بھی یہی جذبہ کار فرما تھا۔ میں عالم اسلام کے ہر اس دشمن کو مٹا دینا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں ناپاک عزائم چھپائے ہوئے ہے اور لگاتار مسلمانوں کی بے کنی میں مصروف ہے۔ بیبرس نے ٹھوس لہجے میں اسے یقین دہانی کری۔ علاؤالدین لولو ولایت حلب اپنے ہاتھ میں دیکھ کر بے حد مسرور دکھائی دیا۔